فیکٹریز ہم نے بند نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹس اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، اور ہماری اگر ہم مقابلہ کریں ہندوستان اور بنگلہ دیش سے، کووڈ میں ان کے ہمارے سے پیچھے، ہمارے ان سے ہم تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ اور فیصل آباد ابھی میں ہو کے آیا تھا، وہاں ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری طرح چل رہی ہے اب وہاں، بلکہ ان کو اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے، اتنی تیزی سے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، تو ہم اب ان کو بند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم کرونا سے بچاتے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے، اور مشکلوں سے اگر ہمارے حالات اب بہتر ہوئے ہیں تو ہم اپنی اکانومی کو نہیں روکیں گے۔ تو میری اپیلز جو میں نے آپ سب کو آج بلایا، میری اصل وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، جس طرح ساری قوم نے مل کے پہلے SOPs کے اوپر چل کے تو اس کو کرونا کو شکست دی تھی، یعنی ایک دم کیسز نیچے آ گئے تھے، پھر سے ہم سب کو مل کے وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں 50 سے اوپر اموات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، اور یہ گئی ہیں تقریباً 2 ہفتے میں، یہ 8-9 سے یہ 6-7-8 اس طرح تھی، ادھر سے پہنچی ہیں 2 ہفتے کے اندر 50 پہ پہنچ گئی ہیں۔ اور اگر یہ احتیاط نہ کی، آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو ساری اب ریکارڈڈ ہیں، تو یہ اسی طرح بڑھتی جائیں گی۔ کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیسے پھیلتی ہے کرونا، جب لوگ قریب جمع ہوتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ کے اندر یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی، ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے، یعنی نیچے نہیں جاتی کرو، تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے۔ اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے، کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، جتنے مرضی آپ جلد سے جلوس کر لیں، لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ 2 پروجیکٹس ہیں اس وقت جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک ہے راوی کا پروجیکٹ، دوسرا ہے کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کراچی پھیلتا جا رہا ہے، اور اگر کراچی کے اوپر اگر نہ ایک ماڈرن شہر بنے جو پریشر لے کراچی سے، تو کراچی اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ وہاں گندگی اٹھ سکتی ہے، نہ وہاں کچرا اٹھ سکتا ہے، نہ سیوریج سسٹم کام کرتا ہے، نہ پانی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے اتنا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور پھر آلودگی، پولوشن بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر کانکریٹ پھیلاتے جائیں گے پولوشن بڑھتی جائے گی۔ لاہور کا کیا ہے کہ لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ آ گیا کہ پانی لاہور کا بالکل نیچے چلا گیا، اور جس ریٹ پہ لاہور پھیلا ہے، لاہور ہم پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، جو لاہور 20 سال پہلے تھا اور آج۔ اور پچھلے 20 سال میں لاہور کے جو درخت ہیں وہ 70% کم ہو گئے ہیں، جو گرین کور ہے وہ کم ہو گئے، جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ گئی ہے، اور یہ بہت بڑا ایشو بن گیا لاہور میں۔ ایک پانی کا مسئلہ آ گیا، ایک یہ پولوشن بڑھ گئی، اور تیسری چیز لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جدھر بن رہا ہے، اگر لاہور میں اگر یہ ایک نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ، اگر یہ نہیں بنتا، ویسے 5-6 سالوں میں لاہور نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ اور ہوگا کیا کہ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری۔ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سیوریج ہے، نہ گندگی کدھر جائے گی، کچھ نہیں دیکھتا، وہ ساری جا رہی ہے راوی میں، جو کہ ایک سیوریج، صرف سردیوں میں صرف سیوریج ہی ہے راوی کے اندر، پانی ختم ہو گیا۔ تو مقصد اس کا راوی پروجیکٹ کا لاہور کو بچانا ہے، جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اوپر جائیں گے، یہ جو 2 ہیں، یہ بجائے اس طرح پھیلیں گے، یہ اوپر جائیں گے، تاکہ، اور اگر یہ پھیلتے جائیں گے تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستان کی، مثلا آپ کی جو زراعت ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں، نیو یارک میں کیوں شہر اوپر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچاتے ہیں اپنے گرین ایریاز کو۔
تو یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے، پہلے تو یہ پانی بچائے گا اس راوی کے اوپر. میں نے اس لیے عمران منیر کو خاص طور پہ یہاں بٹھایا ہے کہ یہ آپ کو مختصر بتا دیں گے کہ اس کے کیسے وہ لاہور کی واٹر ٹیبل اوپر آئے گی، کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے سیوریج کے تاکہ صاف پانی جائے راوی کے اندر، تاکہ راوی ریور جو راوی بالکل ہی نالا بن گیا سردیوں میں، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. راوی بھی بچے گا، گراؤنڈ واٹر بھی کیسے لاہور کا اوپر جانا ہے. پھر 60 لاکھ درخت اگائے جائیں گے وہاں تاکہ وہ ہوا کو صاف کرے. ایک ماڈرن سٹی بنے گی جو کہتے جو سارا جو گرین سٹی کہتے ہیں دونوں، کراچی وہ بنڈل آئلینڈ کا بھی وہ، اور میں بنڈل آئلینڈ جو آئلینڈ کا جو ہے جو کراچی کا جو آئلینڈ ہے اس کا بھی آپ کو بتا دوں. وہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو وہاں مینگروو وہ جو درخت اگے ہوئے ہیں ان کو بچائیں گے. پھر وہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں ان کے لیے جو مچھیرے ہیں ان کے لیے پوری طرح ہم تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو وہاں پانی جا رہا ہے وہ صرف سیوریج جا رہا ہے سارے کراچی کا. پھر اس کو ٹریٹمنٹس پلانٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے. تو وہ بھی جو بنڈل آئلینڈ بھی جو ہے اس کے پیچھے پورا ایک پلان بنا ہوا ہے کراچی کو بچانے کا، وہ مینگرووز کو بچانے کا. وہ جو بیچارے مچھیرے ہیں جن کو بھی اندر جانا پڑتا ہے مچھلی پکڑنے لے کیونکہ سارا سیوریج جا رہا ہے باہر، وہ سیوریج کو ٹریٹ کرنے کا. صرف مقصد ان کا کراچی کی مدد کرنا. اور پھر راوی پروجیکٹ اور بنڈل آئلینڈ سے فارن ایکسچینج آئے گا پاکستان میں. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اب تک مسئلہ آتا ہے کہ ڈالرز ملک میں کم آ رہے ہیں، ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں. یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں یہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں، سارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہمارے فارن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا. اس وقت ہمارا نوجوان آبادی ہے، بے تحاشا روزگار ملے گا راوی پروجیکٹ سے اور بنڈل آئلینڈ سے.